جو بھی دین کی طرف آتا ہے دو آفتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. پہلی آفت کیا ہے؟ شیطان کیفیات میں ڈال دیتا ہے. تمہاری تو کیفیات ہی نہیں بن رہی, تمہیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا, تمہیں تو وہ خوشبو خضو رہا نہیں ہے. دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے؟ تو اس پہلی بیماری کا علاج کیا ہے بھائی؟ شیطان کو بولے نہیں آ رہا نا مزہ, میرے ذمے جو اللہ نے کام لگایا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے, ختم. دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے, دل میں ریاکاری کے دکھلاوے کے وسوسے ڈالتا ہے. آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, ویل ڈن یار, زبردست, تھینک یو, اچھا آپ نے غریب کو کھانا کھلایا, بہت اچھا یار. تو بھائی اس کو بند کر دیں, یہ ہمیشہ اسی ٹائم پہ یہ شروع ہو جاتا ہے. مجھے ویسے بھی یہ الارم میں اذانیں مجھے شرعی لحاظ سے اس کے جواز پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ اذان کو آپ ایک تنبیہ کے لیے استعمال کر رہے ہو, ایک الارم کے لیے استعمال کر رہے ہو. اللہ کے ذکر کو ذکر ہی رہنے دینا چاہیے. تنبیہ کے لیے کوئی بیل ہو, گھنٹی ہو, یہی میرے اپنی ذاتی رائے. یہ جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں نا صبح الارم میں اذان لگائی ہوئی ہوتی ہے, مجھے نہیں پسند. میں نے الارم میں ٹون لگائی ہوئی ہے, الارم میں ٹون لگائی ہوئی ہے, بیل بجے اٹھنے کے لیے, اذان نہ بجے. کیونکہ اذان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اذان کو ایک جگانے کے طور پہ آپ یوز کر رہے ہو, گھنٹی کے طور پہ. اور دوسرا پھر ہوتا کیا ہے, آپ کی آنکھ کھلتی ہے ٹھک کر کے بند کر دیتے ہو. کبھی لفظ اللہ ادھورا ہے, کبھی اشہد اللہ ادھورا ہے, تو وہ اذان نہیں رہتی وہ. تو اس لیے میری اپنی رائے ہے, میرا اپنا ذوق ہے, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, مجھے یہ عمل اچھا نہیں لگتا. تو خیر اس کو بند کر دینا بعد میں, اس اذان کو. تو دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے؟ ریاکاری کے وسوسے ڈالتا ہے. لوگ تعریف بھی کرتے ہیں آپ کے کاموں کی, آپ کے دل میں آتا ہے میں تو دنیا کے لیے کر رہا ہوں, مجھے تو بھائی یہ تو تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, اور میں اس دن بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا, لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگے ہیں. لوگ کیا سمجھنے لگے ہیں؟ اچھا. حالانکہ میں تو اتنا اچھا ہوں نہیں, لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا. تو اب میرے اندر خود پسندی آ رہی ہے, تکبر پیدا ہو رہا ہے. بھائی ایسی کی تیسی, جو بھی پیدا ہو رہا ہے ہونے دے. جو پیدا ہوتا ہے, اس پیدا ہونے والی چیزیں اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ورنہ فیملی پلاننگ والے چاہتے تھے ہم لوگ پیدا ہو جائیں. فیملی پلاننگ والے کم از کم اگر ان کو میری پیدائش سے پہلے پتا چل جاتا نا ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر 4 شادیاں اور 20 بچوں کی ترغیبات دے گا, تو وہ کہتے کروڑوں روپے انویسٹ کرنے سے بہتر ہے ایک کو پیدا ہونے سے روک لو. کیا خیال ہے؟ لیکن ہو گئے نا پیدا. تو جو پیدا ہونے والی چیز ہے اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. فیملی پلاننگ کے کروڑوں اربوں روپے کے منصوبے ایک طرف, اور ہمارا جو پیکج ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے, اور پریکٹیکلی صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہے, وہ سارا پروجیکٹ ایک طرف. اب تو کینیڈا سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں, مفتی صاحب ہم تو 2 بچوں کے قائل تھے, ہم 10 سال سے آپ کا بیان سن رہے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے, پڑھی لکھی فیملیاں, ایجوکیٹڈ فیملیاں. تو لیکن جو چیز پیدا ہو رہی ہے اسے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو حالانکہ کوشش باپ ہی روکنے کی کر رہا ہوتا ہے. کوشش کون کر رہا ہوتا ہے؟ باپ روکنے کی. خیر, تو جب آپ نیکی کی طرف آؤ نا اور دل میں وسوسے آئیں, یہ تو لوگ تعریف کر رہے ہیں, یہ تو ہم اچھے کہلائیں گے, نیک کہلائیں گے, داڑھی رکھ لیے لوگ ملا صوفی اور بزرگ سمجھنا شروع کر دیں گے, یا لوگ مذہبی سمجھنا شروع کر دیں گے, اور لوگ اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے, تو میرے تکبر نہ پیدا ہو جائے. بھائی ایسی کی ایسی یہ دماغی بیماری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے کام میں لگے رہو. ریا ہو رہی ہے, ہونے دو. لفٹ کرانا, ریاکاری کو لفٹ کرانا چھوڑ دو. تھوڑے دنوں میں جب شیطان مایوس ہو جائے گا وہ خود ہی یہ وسوسے بند کر دے گا. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھو, لوگوں کے پاس بھی فالتو ٹائم نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں, پھر لوگ تھوڑے دنوں میں کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں, حسد کرتے ہیں. تو جب وہ بیلنس برابر ہو جائے گا, جتنی تعریفیں ہیں نا وہ ساری کیا ہونے والی ہیں, وہ بیلنس خود بخود قدرت کی طرف سے ایک میکینزم ہے, جو بہت اوپر جاتا ہے اللہ خود ہی اس کو نیچے لے آتے ہیں. کہ بہت زیادہ تیری پروازیں اوپر جا رہی تھی, کوئی ایسی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, دوبارہ نیچے, پھر کبھی اوپر گیا کبھی نیچے, یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو ہم نے کام کو فوکس کرنا ہے بھائی. مسلمان قوم کے ساتھ یہ بڑے مسائل ہیں, کم بہت کوئی کام نہیں کرتے, جب کرتے ہیں تو اتنی رکاوٹیں شیطان کی طرف سے. گورے کی طرف کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ کام کو فوکس کر کے کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر ریاکاری آ رہی تو آن دے, وہ کہہ رہا ہے اچھا شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. وہ اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کے پلان بناتا ہے,
وہ کہتے ہیں بھائی یہ کام کروں گا, یہ بزنس کروں گا تو پیسہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے, ہم اگر دنیا کمانا شروع کر دیں تو کسی اسکالر کا بیان سن لیتے ہیں, قارون کے پاس بھی بہت سارے خزانے تھے, قارون جیسا خزانہ, تو ایسا صوفی بن جاتا ہے آدمی. وہ کہتے ہیں میں نے اتنا کمانا ہی نہیں ہے, محنت ہی نہیں ہے, دنیا ہے, قبر میں جانا ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم. چل پہ تو پھر تو عبادت کو فوکس کر لے, صوفی بن جا. یہی ہوگا نا, جب دنیا نہیں کمائے گا تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے گا نا, اور کیا کرے گا. پھر آیا مسجد میں, چلو بزرگ بننے کی کوشش کرتا ہوں. پھر وہاں وسوسے آنا شروع, لوگ دم کرا رہے ہیں, لوگ نیک سمجھ رہے ہیں, یار میں تو پھر کسی عالم کا بیان سنے گا, اس نیکی جس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو, اس سے وہ گناہگار اچھا ہے. تو کہے گا یار وہ فلمیں دیکھتا تھا وہ زیادہ اچھا تھا, میں تکبر تو نہیں آ رہا تھا نا, کم از کم تواضع تو تھی کہ میں اتنا بڑا. اب کیا گالیاں دوں میں بھائی, جو گناہ کرتا ہے, برائیوں میں پڑا ہوا ہے, اس میں کیا تکبر آئے گا. اس کو پتا ہے ہم اپنی اوقات, پتا ہے ہم کیا ہیں. تو یار میں پہلے تواضع کتنی تھی میرے اندر, میں اپنے آپ کو کوئی میری اوقات نہیں تھی, اور ایسی تواضع تھی, وہ زیادہ اچھی زندگی تھی. تو شیطان یہاں کے اس کو ورغلائے گا. تو خلاصہ آخر میں اینڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کسی کام کے نہیں رہے. جب مرتے ہیں تو دنیا خوش ہوتی ہے, الحمدللہ قوم پہ ایک آدمی کا بوجھ کیا ہو گیا, فری پھوکٹ کی روٹیاں توڑ کے کھاتا تھا یہ. تو اس لیے کام, ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ کام پہ کمپرومائز نہیں کرو, باقی چیزوں کو سیٹ کرتے رہو, تکبر کی کوشش کرو اس کو ختم کرنے کی, ریا کو ختم کرنے کی. کام کو کبھی کسی صورت میں نہ دین چھوڑنا ہے نہ دنیا چھوڑنی ہے, دنیا بھی نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ دنیا بھی دین کا حصہ ہے. سست آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب دیکھو یونیورسٹیوں میں ہوتا کیا ہے, دیندار لڑکے اکثر تعلیم میں پیچھے ہیں. میں زیادہ تر کی بات نہیں کر رہا, یعنی سب کی بات نہیں کر رہا. میں نے ایسے دنیا میں جب ٹریولنگ کی ہے, آدھی پیڑھیوں تک شلواریں رکھنے والے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں, اور بہت ایجوکیٹڈ دیکھے ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں. آپ کو پتا ہے نا, میں امریکہ میں گیا ہوں, لاس اینجلس میں, سین فرانسسکو, جو بہت ترقی یافتہ شہر ہیں امریکہ کے. ایک تو امریکہ, پھر اس کے ترقی یافتہ شہر. وہاں میں حیران ہو گیا, گوگل میں اور یوٹیوب میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر جو انجینئرز اور سافٹ ویئر انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی, ایسے چہروں پہ رونق, اور ایسی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. میں سمجھا کہ شاید رائیونڈ کے کسی اجتماع میں آئے ہوں, یا ان کو کمپنی والوں نے دم کرانے کے لیے بلایا یہاں پہ. مجھے خوشی ہوئی کہ یار یہ میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ دین پہ چل کے بھی اتنی بڑی پوسٹوں پر پہنچنا ممکن ہے. گورے ان سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں. ایک سائنٹسٹ کا میں نے انٹرویو لیا تھا نا, ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے, میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ. وہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. یہ لوگ ہیں دین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, یہ دین کے نمائندے بنتے ہیں. لوگ کہیں گے یار دین اپاہج بننا نہیں سکھاتا, دین محنت سکھاتا ہے. لیکن میجورٹی کی حالت ایسی ہے, کمبختوں کے آدمی کہتا ہے تم اور بدنام کر رہے ہو دین کو. تبلیغ میں جانے والے کے نہیں, 2 طرح کے تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو دین سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, وہ جاتے ہیں, جیسے پہلے بہت لوگ اس طرح جایا کرتے تھے, اب بھی ہیں بہت سے, یا تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ جاتے ہیں, محنت, تہجد اور اپنے کام کو فوکس کرنا. ایک پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں, بور ہو رہے ہیں پڑھے, اب گھر میں ابا کی طرف سے تانے ملتے ہیں, کم بخت پڑھتا نہیں ہے, کام پہ نہیں جاتا, چل یار اجتماع آنے والا ہے 3 دن کے لیے, چلیں, دوستوں کا پلان بنتا ہے بھائی, چلیں 3 دن کے لیے ہو جائے. ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, چل یار چلتے ہیں, ٹکٹ کٹاتے ہیں, ٹرین میں جائیں گے, چکا چک کرتی ہوئی ٹرین, انجوائے تو کرتا ہے نا آدمی سفر کو. وہاں جائیں گے, کچھ 2-4 بیان بھی سن لیں گے. پھر وہاں ہم تو بھائی بڑے نالائق تھے, اللہ معاف فرمائے, مدنی مسجد جاتے تھے, میرا ایک دوست تھا, تو ابھی بھی وہ سنتے ہیں میرے بیانات, تو نہ سمجھتے نا, اللہ معاف فرمائے. کوئی موٹیویشن کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ایسا کریں. مدنی مسجد میں کب سے اجتماع ہو رہے ہیں, میرے والد صاحب تو تبلیغی تھے. تو اب ہمیں کیا ہوا, میرا دوست تھا, نام بھی بتا سکتا ہوں, وہ پکڑا جائے گا بلا وجہ. تو ہم دونوں جاتے تھے کہ چلو یار شب جمعہ چلتے ہیں. وہاں جا کے بیان میں بیٹھے, اس کے بعد جوانی تھی بھائی, بھوک بھی بہت ٹائٹ لگتی تھی. اب 20 قسم کے ہوٹل کھلے ہوئے مدنی مسجد میں, تھوڑا سا بیان سنا, یہ کہہ کے کہ کچھ تھوڑا سا کھا پی کے باقی بیان بعد میں سنیں گے. آئے پھر ادھر چپلی کباب کھایا, دوسرے ہوٹل میں کچھ نہاری ٹرائی ماری, ادھر کچھ میٹھا ٹرائی مارا, ادھر لمکا ڈرنک میں نے وہاں سے سیکھا ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا لمکا ڈرنک نہیں ہوتا, وہ ٹش کر کے جو بوتل کھلتی ہے وہ پیپسی ہوتی نہیں,
لیکن لگتی کیسے ہے؟ 5 روپے میں آپ کو پیپسی کا ذائقہ ملے گا, اس میں ادرک کا ہوتا ہے وہ, پتہ نہیں کہ ایسے کر کے ایسا مزہ آتا تھا. تو وہ سارا ٹائم, ایک تو رش اتنا ہے, آنے میں اتنا ٹائم, جانے میں اتنا ٹائم, اس کے بعد وہ شب جمعہ کی چھاپ بھی لگ گئی, واپس آ رہے ہیں انجوائے کرتے ہوئے. تو بہت سے تبلیغی ایسے بھی, وہ تو اللہ ایک تبلیغی بزرگ کو کی عمر میں برکت دے, وہ مجھے پھر مدرسے کی طرف لے کر آ گئے. جب مدرسے میں آیا تو مجھے لگا کہ یہاں وہ ماحول, مفتی رشید احمد صاحب کا مدرسہ تھا, وہاں وہ ماحول تھا نہیں کہ یہاں سے یوں نکلے, یوں ٹن مارا ادھر. کوشش تو ہم نے وہاں بھی کی, چائے وائے پینے میں چلا جاتا تھا اور لسی وسی پینے, لیکن بہرحال پڑھائی کا ماحول تھا, بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. تو اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہیں, تبلیغ میں بھی بہت سے ایسے لوگ جا رہے ہیں, ماں باپ کو چاہیے بچوں پہ نظر رکھیں, یہ دین سیکھنے جا رہا ہے یا ٹائم پاس کرنے جا رہا ہے. پڑھائی کو فوکس نہیں کرتے, ساری زندگی روتے ہیں, پھر پڑھتے نہیں ہیں, ساری زندگی خون کے آنسو روتے ہیں, ماں باپ بھی اور وہ بھی. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں, ماں باپ نے تبلیغ میں, انہوں نے کہا ہم نے جانا ہے, چلے گئے. کیا کر رہے ہو بھائی تم وہاں جا کے؟ ٹائم ٹھیک ہے, بس وہ کھانا پینے کا, وہ بزرگوں کی ہدایات کے مطابق وہ عمل ہی نہیں, اس میں تبلیغ کا قصور نہیں ہے, وہ بھائی ہدایات پر عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے. 24 گھنٹے کوئی نگرانی تھوڑی کرے گا. تبلیغ میں تو بیسک ہدایتیں, کم کھانا کم سونا, یہ تو بنیاد ہے تبلیغ کی. کھانا بھی کم اور سونا بھی کم, کام زیادہ کرنا ہے. اب جو نالائق آدمی جاتا ہے کام کھانا کام سونا. ایک تو ہم سہروزے کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ ایک صاحب آئے, وہ فجر کے بعد سوتے تھے, 12 بجے اٹھتے تھے, پھر ظہر کے بعد سو جاتے. وہ آئے تھے نصرت کے لیے. کس کے لیے آئے ہوئے تھے؟ نصرت کے لیے. 12 بجے سوتے, پھر مغرب میں اٹھتے, پھر رات کو گپ شپ لگاتے. نصرت کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بڑی زبردست قسم کی نصرت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یار وہاں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے, اس سے تو اچھا تھا نا, اس سے تو اچھا تھا. نا بھائی, اس سے اچھا نہیں ہے. تبلیغ لوگوں کو پوستی بنانے کے لیے, اس سے بہتر ہے وہاں ٹماٹر کے ریڑھی لگا لیتے آپ. اور سنیں ایک اور کیس, کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس میں تبلیغ کے بزرگوں کا قصور نہیں, ہمارا قصور ہے نا. انہوں نے تو بیچاروں نے اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا, اب آپ اس کو غلط یوز کر رہے ہو. چونکہ بہت سے لوگ غلط یوز کر رہے ہیں, اس لیے میں بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ اس چکر میں جاتے ہیں کہ ہم نے بیوی بچوں کی ذمہ داری سے جان چھڑا کے بھاگو, وہاں فری کا تو وہاں بھی نہیں ملتا, لیکن سستے میں مل جاتا ہے. بھائی 1 سال کے لیے ٹریولنگ پر آپ نکلو, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے, تبلیغ میں برکت ہوتی ہے, خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو اس چکر, ایک مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرگودا میں ایک صاحب آئے, کہنے لگے, تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یار وہ کوئی سہروزہ کی جماعت میں جانا ہے. تو امیر صاحب نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہنے لگے نہیں, ایک شرط ہے کہ مری کی طرف میری تشکیل کیجیے گا, کیونکہ گرمی تھی جون جولائی کی, ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں جاتے تھے نا سرگودا. تو کہاں جانا ہے جی؟ مری. تاکہ تھوڑا سا یہ گرمی سے, اس وقت بہت پرانی بات ہے یہ, 85-86 کی بات ہوگی, میں چھوٹا تھا, تو اس وقت زیادہ ایئر کنڈیشنوں کے گھروں میں معمول نہیں تھا. تو کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو آپ اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں نگرانی کرو کہ ٹائم بھاگ کے تو نہیں جا رہے کہیں یہاں پہ, پڑھائی سے اور اسکول سے اور کالج سے اور یونیورسٹی سے اور ساری چیزوں سے. وہ پھر ایسا بچہ ایسا بگڑتا ہے نا, اس کو سستی کی عادت پڑ جاتی ہے. اور ایسے ایسے پوستی میرے علم میں ہے کہ ان پوستیوں کی آپ زندگی دیکھو, آپ بولو گے یار نہ یہ کمبخت دین کے رہے, نہ یہ کمبخت دنیا کے رہے. ایک واقعہ ذہن میں آیا, بالکل ہی نکل گیا. ہاں ابھی وہ واقعہ ہوا یہ کہ ایک پرانا واقعہ, یہ بھی قریباً 7-8 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. وہ بندہ کیا تھا کہ جی اس کو ضرورت تھی, اس کی غریب آدمی تھا. میں نے اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کیا, ہر مہینے میں کچھ تعاون کرتا تھا. تو پھر میں نے اس کو بولا یار تم جوان آدمی ہو, تمہیں زکوٰۃ کے پیسوں پہ نہیں پلنا چاہیے, میں تمہیں 1-2 ریڑیاں خرید دیتا ہوں, تم ٹماٹر خربوزہ وغیرہ لگاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو زکوٰۃ سے ریڑھی خرید کے دے دی. کسی نے دیے ہوئے تھے زکوٰۃ کے پیسے مجھے, کوئی مستحق ملے, میں نے کہا یہ بہترین مستحق ہے, اس کو 2 ریڑیاں میں نے اس کو خرید کے دے دی. بھائی تو اب یہ ریڑیاں لگا, اور کچھ پیسے دے دیے پہلی دفعہ ٹماٹر لانے کے لیے. ٹماٹر تھا, خربوزہ مجھے یاد نہیں, میں نے کہا یہ بیچتے ہیں کماتا جا. اللہ کا فضل ہے, اس کا کام چل پڑا. 2-4 مہینے تک نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے, میں نے فون کر کے پوچھا, کہہ رہے میرا کام چل گیا. ماشاءاللہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک دن کیا ہوا, وہ کہیں میں بیٹھا ہوا ہوں, کہیں کھانا پینے کے لیے, پہلے میں آؤٹنگ کے لیے نکلتا تھا, اب تو بہت مشکل ہو گیا. مجھے کہیں نظر آیا, میں نے کہا یار بہت دن سے تم سے رابطہ نہیں ہوا. کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا ہوا تھا, اب آیا ہوں ماشاءاللہ. میں نے کہا واہ واہ, ملا میں زبردست. مجھے خیال ہوا کہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا الحمدللہ
کہ بیوی بچوں کو بھی دے کے جا رہا ہے, گھر میں بھی دے کے جا رہا ہے, اور 4 مہینے کے لیے بھی بولو نکل رہا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ, ویل ڈن. یہ واقعہ میں یہ کہانیاں سنانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا بات آئی گئی ہوگی. میں نے کہا ماشاء اللہ, اللہ نے بہت دیا ہے تبھی تو نکل گیا. 2-4 دن کے بعد میرے پاس آیا, وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے. یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا بات؟ یار وہ اصل میں چونکہ تبلیغ پہ گیا تھا نا, اس دوران تو دھندا وندہ تو کوئی ہو نہیں سکا, جو آپ نے ریڑیاں دی تھیں, تو ایسا ہے کہ وہ نا تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا مجھے شکل دکھائی نا, کوئی اور مسئلہ ہوتا نا تو فلم دیکھنے نکل جاتا نا, فلم دیکھنے, اللہ معاف فرمائے, چرس میں لگ جاتا. میں کہتا برائی میں پڑ گیا, پیسے اڑا دیے, تو میں سوچ سکتا تھا. تو گیا کیوں تبلیغ میں؟ تبلیغ کیا اپاہج بنانے کے لیے, لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے کیا؟ وہاں تو سکھایا جا رہا ہے اللہ سے مانگو, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ تو دین کو تم بدنام کر رہے ہو نا. 4 مہینے لگا کر آ کے بھیک مانگ رہے ہو کہ 4 مہینے کام دھندا نہیں کر سکا. اس سے بہتر ہے بھائی تو ٹماٹر کی ریڑھی لگا لیتا, نہ مچ جاتا, سہروزے میں بھی مچ جاتا. بھیک مانگنا کیا ہلکا جرم ہے کیا اسلام میں؟ تبلیغ تو سکھاتی ہے انسان کو استغنا. جہاں تبلیغ انسان کو بھیک مانگنا سکھا رہی ہو, ایسی تبلیغ کیا ہے؟ بولو حرام ہے, ناجائز ہے. وہ تبلیغ کے اکابر بھی روک دیتے اس کو, اگر پتا ہوتا نا اس کمبخت نے جا کے. اب لوگ تبلیغ والوں کو بدنام کرتے ہیں, بھائی ان بزرگوں کو کیا پتا اس کے بارے میں؟ وہ تو اتنا استغنا سکھاتے ہیں کہ دوسرے کے خرچے پہ سہروزے کی جماعت میں نہیں آپ کو نکلنے دیتے تبلیغ والے. آپ کسی کو پیسے دے کے جماعت میں نکالو, کہیں گے نہ, کوئی بالکل پابندی ہے. تبلیغ میں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. آپ سہروزے کے لیے نکلے ہو, لوگوں کی دعوتیں جا کے پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دو, اس کو برا سمجھتے ہیں وہ لوگ. یہ جو دعوتوں کا ماحول چل رہا ہے نا, جماعتیں آتی ہیں, لوگ دعوتیں, تبلیغ میں اکابر اس کو پسند نہیں کرتے, بولے ان کا اپنے خرچے پہ کھاؤ. اور اتنا زبردست سیٹ اپ ہے, اور اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو کہ کل جا کے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں گا. بہت بری حرکت ہے. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پتلی گلی سے فوراً نکل, بھوک سے مرے گا تو خود اب تو ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا, کیونکہ میں نے دے دیا نا اگلی دفعہ پھر چلے پہ. تو یہ وہ چلا, یہ 4 مہینے نہیں ہے جو تبلیغ والا, یہ ہے تھک گئے ریڑھی لگا کے ٹماٹر بیچ کے تھوڑا سا لائف میں انٹرٹینمنٹ. اب وہ کیا انٹرٹینمنٹ, وہ نائٹ کلب میں تھوڑی جائے گا, اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے, ٹماٹر سے اتنا تھوڑی کمائے گا. تو کہتے چلو یار تبلیغ میں تھوڑا سا ماحول چینج کرنے سے بھی تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا, تھوڑا انٹرٹین کرتا ہے انسان کو سفر بھی. تو یہ وہ والا تبلیغ ہے. تو ایسے میں نے دیکھے کچھ بچے جو پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے ہیں, تبلیغ میں. شوہر بیوی کے نان نفقے اور روز کی چک سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں. بوڑھا آدمی ہے, گھر میں بچے خدمت نہیں کر رہے, کہتا ہے چلو تبلیغ میں نکلو, وہاں خدمت گزار. بولتے کیوں نہیں ہو, مجھے ویسے غصہ آ رہا ہے, وہ بول نہیں رہے. بعض ایسے بھی ہے, بوڑھا آدمی ہے, کوئی خدمت کے لیے گھر میں ہے نہیں, چل بھائی کہاں نکل, تبلیغ میں نکل, وہاں خدمت تو فری پھوکڑ میں ہو جائے گی. بچے بھی ابا کو سال کے لیے بھیج دیتے ہیں, پیسے لے لو ابا, وہ کریں گے.